علیکم، آج ہم آئے ہیں ایک نئی سٹوری کے ساتھ۔ آج عبداللہ بہت خوش تھا کیونکہ آج اس کے بیٹے حذیفہ کا اسکول میں پہلا دن تھا۔ عبداللہ دن بھر رکشہ چلاتا اور جو کماتا اس کے گھر والے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزارتے۔ عبداللہ ان پڑھ تھا، اسے پڑھنا لکھنا بالکل نہیں آتا تھا۔ اس وجہ سے وہ چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا تعلیم حاصل کرے اور علم کے ذریعے پوری دنیا میں دین زندہ کر دے۔ عبداللہ نے سب سے پہلے مسجد کے امام صاحب جو عالم دین تھے ان سے مشورہ کیا کہ عبداللہ کی تعلیم و تربیت کس طرح کی جائے۔ امام صاحب نے عبداللہ کو مشورہ دیا کہ سب سے پہلے حذیفہ بیٹے کو کسی اچھے دینی ماحول کے اسکول میں داخلہ دلواؤ، پھر کچھ عرصہ بعد جب حذیفہ بیٹا اچھی طرح پڑھنا لکھنا سیکھ لے تو اسے کسی اچھے مدرسہ میں حفظ کروایا جائے۔ عبداللہ کو امام صاحب کی باتیں بہت اچھی لگی۔ وہ امام صاحب سے اجازت لے کر گھر آیا اور حذیفہ کی والدہ کو امام صاحب کی باتیں بتائیں۔ حذیفہ کی والدہ ایک سمجھدار خاتون تھی، وہ بھی ان باتوں پر عمل کرنے کے لیے فوراً تیار ہو گئی۔ عبداللہ گھر کے قریب موجود اسکول گیا اور حذیفہ کا داخلہ اسکول میں کروا دیا۔ آج حذیفہ کا اسکول جانے کا پہلا دن تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ عبداللہ کے گھر میں عید آ گئی۔ سب گھر والے خوش تھے کہ آج حذیفہ اسکول جائے گا۔ حذیفہ کو اسکول کی نئی وردی دی گئی۔ امی نے جلدی سے لنچ باکس میں حذیفہ کا پسندیدہ کھانا رکھا اور اسے پیار سے سمجھایا کہ جب کھانے کا وقفہ ہو تو بسم اللہ پڑھ کر سیدھے ہاتھ سے کھانا اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھلانا۔ حذیفہ اپنے ابا کے رکشہ میں بیٹھ کر اسکول پہنچے، لیکن یہ کیا؟ جیسے ہی عبداللہ حذیفہ کو اسکول چھوڑ کر واپس آنے لگا تو حذیفہ نے رونا شروع کر دیا اور اس زور سے رونا شروع کیا کہ عبداللہ کو اسے گھر واپس لانا پڑا۔ گھر آ کر عبداللہ نے حذیفہ کو سمجھایا اور علم حاصل کرنے کے فوائد بتائے، لیکن حذیفہ میاں تو نہ مانے اور اسکول جانے کے لیے بالکل تیار نہ ہوئے۔ اب تو عبداللہ پریشان ہو گیا اور حذیفہ کی والدہ سے مشورہ کیا تو انہوں نے سمجھایا کہ بچہ ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ اس کے لیے دعا کیجیے۔ اب روزانہ عبداللہ ہر نماز کے بعد حذیفہ کے لیے دعا کرتا۔ حذیفہ میاں اپنی مستی میں مگن، دن کو باہر نکلتے، دوستوں میں کھیلتے اور شام کو گھر آ کر سو جاتے۔ ایک دن حذیفہ اپنے عادت کے مطابق شام کے وقت کھیل میں میدان میں پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کوئی بھی دوست کھیلنے نہیں آیا۔ وہ پریشان ہوا اور کچھ دیر دوستوں کا انتظار کیا۔ اس طرح کرتے کرتے پورا ہفتہ گزر گیا۔ ایک ہفتہ کے بعد حذیفہ کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ حذیفہ نے دروازہ کھولا تو اس کے سارے دوست کھڑے تھے۔ وہ حذیفہ کو کھیلنے کے لیے بلانے آئے تھے۔ حذیفہ نے ان سے پورا ہفتہ غائب رہنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے اسکول میں امتحانات ہو رہے تھے، اس لیے ہم پڑھائی کر رہے تھے۔ اب الحمدللہ ہمارے امتحانات ختم ہو گئے ہیں تو ہم تو تمہیں کھیلنے کے لیے بلانے آئے ہیں۔ حذیفہ نے ان کی باتیں سنی اور حیران رہ گیا اور ان سے پوچھا کہ یہ امتحان کیا ہوتا ہے۔ جب دوستوں نے اس کو بتایا کہ امتحان کیا ہے تو وہ گھر آیا اور اپنے والد کو کہنے لگا کہ یہ امتحانات کیا ہوتے ہیں۔ عبداللہ نے کہا جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں ان کی پڑھائی کا سال گزرنے پر ان سے پڑھائی کے متعلق سوالات کیے جاتے ہیں اور دیکھا جاتا ہے کہ کس بچے نے اپنا سبق اچھی طرح یاد کیا ہے، اور سب سے اچھی طرح سبق یاد کرنے والے بچوں کو اچھے اچھے تحائف دیے جاتے ہیں اور گھر والے بھی ان کو خوش ہو کر انعامات دیتے ہیں۔ اب تحفوں کا لالچ سن کر حذیفہ کے منہ میں تو پانی آ گیا۔ اپنے ابو کو کہنے لگا کیا مجھے بھی انعامات ملیں گے؟ عبداللہ نے کہا کیوں نہیں، اگر تم اسکول جاؤ دل لگا کر پڑھو تو تمہیں بھی انعامات ملیں گے اور تمہاری امی ابو بھی خوش ہو جائیں گے۔ جب بھی کسی بچے سے اس کی امی ابو خوش ہوں تو اس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور اس کی ہر کام میں مدد کرتا ہے۔ اب حذیفہ کو احساس ہوا کہ اس نے امی ابو کا دل دکھایا ہے۔ اس نے امی ابو سے معافی مانگی اور ان سے وعدہ کیا کہ وہ اب ہمیشہ ان کی بات مانے گا اور کبھی بھی ان کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ تو دوستو، امی ابو ہمیشہ ہماری اچھی سوچتے ہیں اور ان کی چاہت ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا یا بیٹی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے، اس لیے کبھی بھی ان کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سخت الربی فی سخت الوالدین، یعنی والدین کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔ اب ہم ملیں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ۔